بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ساتواں سپارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 87-88. یہ دو آیتاں انہاں لوگاں دے بارے جنہاں نے دین نو سخت بنا دیتا. حالانکہ دین سخت نہیں ہے، الدین و یسر، دین بڑا ہی سوکھا تے آسان ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات تہاڈے تے تنگی دا ارادہ نہیں کرتا، آسانیاں کا ارادہ فرماتا ہے. کچھ لوگ سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر جمع ہوئے، اکٹھے ہو کے آپس پرے بنا کے بہ گئے، پنچایت بنا کے بہ گئے تے گل کرن لگ پے دین دی، عبادت دی، ریاضت دی گل کرن لگ پے، زہد تے تقوی دی گل کرن لگ پے. تقریباً 10 دے قریب سن لوگ. جب زہد تقوی دی گل ہوئی تے کہن لگ پے یار آپاں نوں نا عبادت کی اضافہ کرنا چاہیے، باہر جنگلیں چ نکل جائیے. دل یہ کرتا ہے دنیا نو چھڈ دئیے. دنیا ایک غلاظت کا ڈھیر ہے. دنیا و جیفت اے مردار ہے. وطالبھا کلاب، اس دنیا نو طلب کرن والے کتے نے. لہذا آپ کتے کیوں بنیے؟ نکلیے اس دنیا دے وچوں باہر نکلیے، جنگلاں دے وچ جا کے جھگیاں پا لئیے، جا کے عبادت اوتھے بیٹھ کے یکسوئی نال کریے. وکھرے ہو کے دنیا تو نہ دنیا دا کوئی لانجا نہ جھنجٹ کوئی شے بھی نہ ہوئے. ایک بولیا، انہیں کہا میں قسم چو کے کہنا میں اللہ تو اپنی بیوی دے کول بھی نہیں جانا. دوسرا تیسرا بولیا، میں کہا اسی اپنے آپ کو نابرد کر لواں گے تے اس دنیا کو اسی جان چھڑا لواں گے. نہ خواہش ہوئے گی نہ گناہ ہوئے گا. یہ فیصلہ کر کے لوگ اس گھر دے وچوں نکلے نے تے میرے نبی دی اس گھر دے وچ آمد ہو گئی. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ دے گھر انہاں دی بیوی نو پوچھیا، اے ام حکیم دس مینوں پتہ لگیا کہ ایتھے لوگ جمع ہوئے سن، انہاں نے کچھ ارادے کیتے نے کہ اسی تارک دنیا بن جائیے، اسی اللہ والے بن جائیے، صوفیاء بن جائیے، دنیا دی ختم کر دیں گے ہر ہوس ہر لالچ
حکیم نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جے تساں سنیا ہے تو پھر سچی سنیا ہے. یہ واقعی ہے گل ہے. وہ کہتے ہیں اسی نکل جائیے باہر دوسرے ملکوں کو نکل جائیے تو بیوی بچے مگرو پریشان رہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجے کھلوتے ہی سنتے عثمان گھر آ گئے. عثمان ابن عفان نہیں وہ اور عثمان نہیں، یہ عثمان ابن مظعون نہیں. جب گھر آئے تو میرے آقا نے پوچھا او عثمان میں کی سنتا پیا تسی کہتے جی اسی بسترے چوکے تے نکل جانا ہے اسی گھر وچ نہیں رہنا بیویاں نو چھڈ دینا ہے بچیاں دے حقوق ادا نہیں کرنے بیویاں دا حق ادا نہیں کرنا. واقعی یہ گل ہے. حضرت عثمان نے ہاتھ بن لیا سونیا اساں ایویں ہی فیصلہ کیتا ہے اساں انجی فیصلہ کیتا ہے کہ دل نو روزے رکھاں گے رات ساری جاگ کے گزاراں گے اللہ دیا دتیاں ہوئی نعمتاں تو منہ موڑ لواں گے جیڑی نفس منگے گا کہاں گے تینوں نہیں دینی تینوں نہیں دینی. ہر حلال چیز کو اپنے آپ سے حرام کر لینا. سونیا ایویں کیتی گل. میرے آقا نے فرمایا وہ سارے نو بلاؤ جڑے ایتھے اگے سارے نو بلا کے لجپال آقا نے فرمایا او میرے ول ویکھ لو میں اللہ کی نعمتاں بھی کھانا میں شادی بھی کیتی ہے نکاح بھی کیتے بھی میں اپنی بیویاں دے حقوق زوجیت بھی ادا کرنا وا میں روزے بھی رکھنا وا افطاری بھی کرنا وا اور میری سنت نو ادا کر لو نہ نکلو گھر چوں اپنی بیویاں بچیاں دے حق ادا کرو اور اللہ دی حلال کیتی ہوئی شے نو اپنے تے حلال کرو اور اللہ دی حرام کیتی ہوئی شے نو اپنے آپ تے حرام کرو. ادھر میرے آقا ایک گل پہ کرتے سن ادھر جبریل اے دو آیتاں لے کے تے اوتھے آ گیا یا ایھا الذین آمنو اے او لوگو جڑے ایمان لائے ہو اے ایمان والیو یا اللہ سی حاضر اللہ پاک نے فرمایا لا تحرموا طیباتی پاکیزہ چیزاں نو حرام نہ کرو ما احل اللہ لکم جنہی اللہ نے تواڈے واسطے حلال کی ما جو احل اللہ حلال کیتی ہے اللہ نے لاکم واسطے تواڈے اور حلال کی کیتا ہے دنیا وما فیہا دی ہر او چیز جندے تے حرام دی مور نہیں لگی او تیرے واسطے حلال ہے. جس چیز تے حرام دی مور لگ گئی ہے او تیرے واسطے حرام ہے باقی کل حلال. اس کل حلال دے وچ تیرا کاروبار تیری جائیداد تیری زمیناں تیرا لین دین تیرے بیوی بچیاں دے حقوق سارے حلال. تیرا کھانا پینا حلال تیری نعمتاں تیرے واسطے حلال. اور حضرت سلمان تے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک وچ ایک انصاری نو ایک مہاجر نو آپس وچ بھائی بھائی بنایا تے حضرت سلمان دا بھائی کیوں بنایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اے دونوں بھائی بھائی بن گئے. ہن حضرت سلمان ظاہر ابو درداء دے گھر حضرت سلمان نے دیکھا ابو درداء دن روزہ رکھیا کھانا تیار کیتا اس کی بیوی نے کھانا لیا کے تے حضرت سلمان دے سامنے رکھیا نا حضرت سلمان نے فرمایا او ابو درداء آج رل کے کھاواں گے بنا ہے
بھئی نبی پاک نے سانو بھائی بھائی بنایا ہے تے روٹی رل کے کھاواں گے۔ ابو درداء نے فرمایا سلمان میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا کہ او ابو درداء یہ کیڑے ویلے دا روزہ ہے تیرا، یہ کیڑے ٹائم دا روزہ ہے؟ پر نبی پاک کی سنت نو سامنے رکھ دی اس ٹائم دا روزہ نہیں ہوندا، تو آ میرے نال رل کے روٹی کھا، جے تو روٹی نہ کھادی تے میں بھی نہیں کھانی۔ حضرت سلمان نے عرض کیا، ابو درداء نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ رات ہو گئی، ابو درداء نے وضو کیتا تے حضرت سلمان لیٹ گئے۔ وہ ساری رات جدو نفلاں نو شروع ہوئی، حضرت سلمان نے بازو کو پھڑ کے فرمایا اوے آ سو جا، سو جا۔ انہیں کہا نہیں میں نفس نو سزا دینی ہے، میں ساری رات نفل پڑھنے۔ انہیں کہا نہیں سو، تا میں تیرا بناوا جو سمیں گا کرتا۔ نفل چھڑ دیتے سو گئے۔ جدو سو گئے ادھی رات کا ویلا ہویا کہ حضرت سلمان اٹھے تے ابو درداء نے بھی اٹھایا، فرمایا ہن وضو کرتے تہجد پڑھ، آئی نبی دی سنت۔ اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا، اینی عبادت نہیں کرنی کہ تسی اپنے آپ کو بیزار ہو جاؤ کہ بھئی اینی بات تین سے آتی میرے نبی نے گھر گئے، انہوں نے حضرت علی مولا علی شیر خدا بھی شامل سن، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر وہ بھی شامل سن۔ جا کے امہات المومنین نے اگے عرض کیتا امی جان ساڈے نبی دی عبادت دا حال تا دسو سانو۔ تو امہات المومنین نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے جلدی سو جاتے ہیں، پھر ادھی رات اٹھتے ہیں، اٹھ کے پھر تہجد پڑھتے ہیں، تہجد نبی تے فرض ہوتی ہے، پھر فجر سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کے، پھر بلال آ کے اٹھاندے نے، بلال جدو آ کے اٹھاندے نے پھر میرے آقا وضو فرما کے جو فجر دی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی روٹین سی۔ سمجھ گئے یار بڑی تھوڑی ہے، پر نہیں، نبی تے گناہ تو پاک ہے نا، گناہ تو پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے نبی دے پہلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، پچھلے گناہ بھی معاف کیتے ہوئے نے، تے نبی کو اتنی عبادت کرنے کی لوڑ ہوئی؟ آپا نبی تو ود کے نمبر لئیے، آپا بسترے چکیے تے نکلیے جنگلاں میں، یہ تینہ بھی یہ فیصلہ کیا، چکیے بسترے، جھونپڑیاں لا رہی ہے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلیا، انہوں تینوں کو بلا کے فرمایا اور سنو کچھ تیری بیوی دے بھی حقوق ہیں تو آنے دے، وہ حقوق چھڑ کے تسی باہر نہیں نکل سکتے جدو تک بیوی اجازت نہیں دے گی تا اسی 50 سالہ واسطے باہر چلے جانے ہیں، بیویاں پیچھے تڑپ دیا رہتی ہے، جبکہ 3 مہینے تو بعد شریعت کا حکم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاگو کیتا۔ ہر ادارے دے اندر چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہے، ہر تیسرے مہینے تو بعد ہر جوان کو چھٹی لاگو ہے، الاؤ ہے۔ اے سیدنا فاروق اعظم کا بنایا ہویا قانون ہے۔ جڑے 3 مہینے تو بعد 6 مہینے آستے نکلے ہوئے ہیں، پچھلے آنا ذمہ دار کون ہے؟ تو نکل آئے ہیں۔ بچے آنا ذمہ دار کون ہے؟ میرے آقا نے 3 کو بلا لیا، ہاں بھی دسو تسی تے 6 مہینے آستے نکل جاؤ گی، بچے کدھر جان گے؟ میں تو اڈے سامنے آ، میں نکاح بھی کیتا ہے، میں اللہ دیا نعمتہ بھی کھانا ہوا، میں ہر چیز کھانا ہوا۔ جس نے میری سنت کو اپنا لیا اس نے میں نو اپنا لیا، جس نے میری سنت تو انحراف کیتا، میری سنت تو منہ موڑیا، اللہ دیا حلال کی دیا ہوئی چیزاں کو حرام کرتا نیا،
وہ میرے بچوں ہی نہیں، وہ میرا امتی ہی نہیں، نہیں سادہ کتاب ہے۔ ایک عورت انہیں نظر مان لی، سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ تے منت مان لی کہ میں پیدل حج کرنی ہے، نظر مان لی کہ میں پیدل سفر کرنا ہے حج دا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے خبر ہے، لجپال آقا نے فرمایا تم بلاؤ، بلایا گیا۔ ابھی تو پیدل سفر کیوں کرنا ہے حج دا؟ جی میں منت منی ہے پیدل حج کرنا ہے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری ہے تیرے کو؟ ہاں میرے کو سواری ہے لیکن میں منت منی ہے پیدل حج کرنا ہے۔ تو لجپال آقا نے فرمایا خبردار، منت تیری ختم ہے، تو سواری سے حج کرے گی۔ دین ایڈا اوکھا نہیں کہ تو پیدل دھکے کھاتی پھرے سارے کے یار فلانے بندے نے پیدل حج کیتے، یہ اپنے آپ نے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ دین ہے زیادتی کو نہیں، دین ہے جبر کو نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانیاں دے ارادے کرتا ہے، تنگیاں دے ارادے نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھر دعوت دے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے نے کیسے دیکھیا ایک آدمی جدو کھانا آ گیا نا، کھانے دے وچ پھل فروٹ میٹھیاں چیزاں بھی تھے، ظاہر دعوت سی، دعوت وچ ہر قسم دا کھانا پیش کیتا گیا۔ ایک بندہ پاسے ہو کے بیٹھ گیا، میرے آقا نے فرمایا ادھر آوے نا، ادھر آ گیا، ہاں بھئی تو کھانا کیوں نہیں، تو سائیڈ میں کیوں ہو گیا؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں قسم چکی ہوئی ہے کہ میں دنیا کی لذیذ ترین شے اپنے واسطے حرام کر لئی ہے، میں نہیں کھانی۔ نفس جیڑی خواہش کرے گا میں تے پوچھا چلتا ہے، یہ سیب منگے گا تو میں انہوں کچھ بھی نہیں دینا، انہوں بھوکھا رکھا، میں تے الٹی چلنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیار دے نال، اے دیکھ میں کھا رہا کہ جی یا رسول اللہ کھا رہے ہیں، نہ کہ جی میں کھا رہا تو بھی کھا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جنہی اللہ نے ساڑھے تے حلال کی ہے، یہ کھا تے کھامی ہونی کو جنہی کو پاچ جاتے ہیں۔ ساڑھے ولی میاں کرا نہیں، ساڑھے ولی میاں کرا نہیں، ہفتہ پہلے بھوکے رہ گئے، ہاں فلاں دن شادی ہے جی فلاں حال ہے، پھر اسے حال میں کھی جائے کہ اس اللہ دیا نعمتہ دا حال کی ہوتا ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، سارے کھانیاں تو برا کھانا اگر ہے تو ولیمے کا کھانا ہے۔ جدو انسان اپنی برداشت کو بڑھ کے کھا لیتا ہے تو پھر آگے ٹھیکے سے ڈاکٹر دے حوالے ہوتا ہے، اور نہیں وہ بھی کھانا کسے دی اللہ کی نعمت دی تے اونی کو کھا جنی پاچ جاوی نہیں ہو، میں کسٹر بھی کھا لوا ہوں، گوشت بھی کھا لوا ہوں، قیمہ بھی پا لوا ہوں، بریانی بھی پا لوا، تے ادو بانے 4 دن مجھے ڈاکٹرہ دے پیش پہنا پہ جا بھی نہیں آئی، کوئی برداشت نہیں ہے۔ انہی کو کھاؤ جنہ کو تسی سنبھال سکو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد تو نہ ودو، وَلَا تَعْتَدُوا، حد تو نہیں بدلا۔ جیڑی دین دسے صرف اوٹھے چلنے، دین دے دائرے دے اندر رہ کے اگر تسی تبلیغ کرتے گئے تو دین دے اندر رہ کے کرنی پڑے گی۔ بلے قوانی بناو آیا تبلیغ نہ ہوگا میں اگر ایک آیت بھی توڑنے کو لے تو نہیں تبلیغ کرو، لیکن تبلیغ اس دائرے دے اندر رہ کے کہ حلال چیزاں کو اپنے دے حرام کر کے نہیں، بیوی بچیاں نو چھڑ کے نہیں، حد تو نہیں بدلا۔ ان اللہ لا
بے شک اللہ محبت نہیں کرتا جڑے حد تو ودے، حد تو ودن والے نے نال محبت نہیں کرتا۔ وَقُلُوا اور کھاؤ، مما اس شہد وچوں رزقکم اللہ جڑا رزق دیتا ہے اللہ دی ذات نے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ حلال رزق کھاؤ تے پاکیزہ رزق کھاؤ۔ واتقوا اللہ تے ڈرو اللہ دی ذات کو، اللہ دی ذات کو ڈرتے رہو۔ اللہ سی او ذات انتم بہی مومنون جندے تے تسی ایمان لے آندے جی، جیڑی ذات نو تسی منتے جی اوندے کولوں ڈردے رہو، سارے حق سمجھ کے ادا کرتے رہو۔ آیت نمبر 88 اگلی آیت انشاءاللہ تعالی زندگی دے کل اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى له۔ یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما، درس قرآن قبول و منظور فرما، غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول